بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہمارا ٹاپک ہے سارجنٹ رپورٹ۔ عید سے پہلے ہم نے وہ ڈسپیچ تک پڑھا تھا۔ ہم برطانوی نظام تعلیم پڑھ رہے تھے اور اس کے ہم نے 3 ایکٹ پڑھ لیے۔ چوتھا جو ہے وہ تعلیم کا قانون ہم آج پڑھیں گے، یا رپورٹ کہہ لیں کہ آج کا لیکچر ہے۔ حکومت برطانیہ نے 1944 میں ہندوستانیوں کے لیے ایک نئی تعلیمی اسکیم تیار کی جس کو سارجنٹ رپورٹ کہا جاتا ہے۔ اس اسکیم میں انہوں نے چند ایک نکات پیش کیے۔ پہلا آپ نے برطانوی نظام تعلیم، پھر چارٹر ایکٹ پڑھا، پھر وہ ڈسپیچ، اور اب چوتھی اسکیم جو ہے وہ تعلیم کی ایک نئی انہوں نے پیش کی تھی سارجنٹ کے نام سے۔ اس میں پہلا نمبر ہے کہ 14 برس تک کی عمر کے بچوں کے لیے تعلیم مفت اور لازمی ہوگی، یعنی لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے۔ دوسرے نمبر پر 6 برس کی عمر کے بچوں کے لیے سرکاری مدارس میں تربیت یافتہ اساتذہ کی زیر نگرانی نرسری کلاسز کھولی جائیں گی۔ 1944 میں جو ہے یہ چیزیں پہلی دفعہ نافذ کی گئی تھیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ 1853 تک جو ہے وہ میں وہ ڈسپیچ پیش کیا گیا، اور وہاں سے لے کر 1944 میں پھر جو ہے وہ ایک نئی چیز سامنے آ رہی، یعنی 100 سال تقریباً گزرنے والے تھے۔ اس کے بعد 1947 میں تو پاکستان ہی جو ہے وہ آزاد ہو گیا تھا۔ تو 14 برس کی عمر کے لیے تمام بچوں کے لیے تعلیم مفت کی گئی۔ 6 برس تک کی عمر کے لیے سرکاری مدارس میں تربیت یافتہ اساتذہ کی زیر نگرانی انہوں نے کہا تھا کہ نرسری کلاسز کھولی جائیں گی۔ نمبر 3 ہے 7 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کو دی جانے والی تعلیم کو پرائمری تعلیم کا نام دیا گیا، یعنی یہ ایک علیحدہ سے سیکشن جو ہے یہ بنا دیا گیا تھا، جیسے جو آج تک بھی ہمارے ہاں چل رہا ہے کہ ابتدائی تعلیم جو بچے کی 5-6 سال سے شروع ہوتی ہے، وہاں سے لے کر 11 سال کی عمر تک 5ویں تک کی تعلیم کو پرائمری تعلیم کا نام دیا گیا۔ 12 سے 16 سال کی عمر تک کے ہائی اسکول کی تعلیم جو ہے یہ کہلائے گی، یعنی 12 سے 16 مڈل جہاں سے بچے کا سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے لے کر اس کی میٹرک تک کی عمر جو ہے یہ ہائی حصہ کہلائے گی۔ نمبر 5 ہے ٹیکنیکل اور تجارتی تعلیم کا انتظام کرنا بھی اسکیم کا حصہ بنایا گیا۔ نمبر 6 تعلیم بالغاں اور سرکاری کتب خانوں کو بہتر بنانا بھی اسکیم میں شامل کیا گیا۔ اس کے بعد اساتذہ کی تربیت کا معقول انتظام اور ملازمت کے قواعد کو بہتر بنانے پر توجہ دی گئی۔ طلباء کی جسمانی تربیت، ان کا طبی معائنہ اور ضرورت کے مطابق علاج کو بھی ضروری قرار دیا گیا۔ نمبر 9 ہے ذہنی اور جسمانی طور پر معذور بچوں کے لیے بھی تعلیمی سہولیات مہیا کی جائیں گی تاکہ یہ بچے بھی معاشرے پر بوجھ نہ بنے، اور یہ بچے جو ہیں ان کو اس قابل کر دیا جائے کہ کچھ تھوڑا بہت معاشرے میں حصہ ڈال سکیں یا اپنے لیے کمائی کا کوئی سورس پیدا کر سکیں، جیسا کہ اب بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں ذہنی اور جسمانی طور پر معذور بچوں کے لیے علیحدہ سے تعلیمی ادارے بنائے گئے جن کو ہم اسپیشل ایجوکیشن کے اسکول کہتے ہیں، جہاں پر گونگے بہرے بچے جو ہے یہ پڑھتے ہیں۔ پھر ہے بچوں کے لیے سماجی اور تفریحی مشاغل کا انتظام کرنا بھی سارجنٹ اسکیم میں شامل تھا۔ رپورٹ میں بچوں کی زیادہ سے زیادہ عملی تعلیم پر توجہ دی گئی۔ یہ زور دیا گیا کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹیکنیکل ایجوکیشن سکھائی جائے گی تاکہ بچہ آئندہ زندگی میں مناسب پیشہ اختیار کرنے کے قابل ہو سکے۔ تو بنیادی تعلیم مکمل کرنے والے طلباء میں سے صرف ذہین بچوں کو ہائی اسکول میں داخلے کا حق دیا گیا۔ اب یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ میرٹ ایک طرح سے بنا دیا گیا کہ بنیادی تعلیم کیا تھی بچے کی، مڈل تک یا 10th تک جتنی بھی انہوں نے مقرر کی تھی، اس کو جو ہے پاس کرنے والے میں سے صرف ذہین بچے جو تھے یہ ہائی اسکولوں میں داخلے کا حق رکھتے تھے۔ اس طرح ہائی اسکولوں میں تعلیم پانے والے طلباء کی تعداد کل طلباء کی تعداد سے جو ہے یہ صرف 20% رہی، یعنی 80% طالب علم پیچھے ہی رہ گیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ صاف ستھرا انٹیلیجنٹ 20% طالب علم آگے نکال لیا تاکہ اس کو جو ہے وہ مکمل طور پر ٹرینڈ کیا جائے اور اچھے ٹیکنیکل ہینڈ اور ذہین لوگوں کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے۔ تو طلباء سے ہائی اسکول کی تعلیم کے لیے فیس لی جاتی تھی، جبکہ 50% ذہین، مستحق اور غریب طلباء کے لیے وظائف دینے کا بھی اعلان کیا گیا۔ ہائی اسکولوں میں انہوں نے فیس نافذ کر دی، اور
جو طلبہ 20% ہائی اسکولوں میں آئے اس میں سے بھی انہوں نے 50% جو ذہین بھی تھے لیکن غریب تھے اور مستحق تھے تو ان کے لیے اسکالرشپ کا انتظام کیا گیا ہے، یعنی 10% طالب علم جو تھے وہ اسکالرشپ پہ پڑھیں گے اور 10% جو تھے وہ فیس کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہائی اسکولوں کی دو قسمیں تھیں، ایک عمومی ہائی اسکول تھے، دوسرے ٹیکنیکل، ان دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا ہائی اسکولوں میں، ایک میں جنرل ایجوکیشن جو ہے وہ آرٹس وغیرہ کی سوشل سائنسز کی تعلیم دی جاتی تھی، اور دوسرے میں جو ہے یہ ٹیکنیکل ہائی اسکول کہلائے جہاں پر بچوں کو دستی مہارتیں اور فنون کی تعلیم دی جاتی تھی۔ عمومی اسکولوں میں آرٹ اور سائنس کی تعلیم دینا مقصد تھا، جبکہ ٹیکنیکل اسکولوں میں صنعتی، تجارتی اور پیشہ ورانہ مضامین اور مہارتوں کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اب دیکھیں انہوں نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا۔ اب عام ہائی اسکول جو ہے وہاں آرٹس کی تعلیم بھی ہوگی اور سائنس کی، ٹیکنیکل میں صرف ٹیکنیکل سے ریلیٹڈ یعنی صنعتی، تجارتی اور پیشہ ورانہ مضامین، جیسے آپ کو اپنے شہروں میں بھی ٹیکنیکل ادارے نظر آتے ہیں جہاں کامرس کی ایجوکیشن دی جاتی ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ ڈپلومے مختلف قسم کے کروائے جاتے ہیں، بی کام، سی کام اور اس طرح کے یہ سارے تجارتی اور کامرس کے ڈپلوماز وغیرہ جو ہیں یہ کرائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ صنعتی اور ٹیکنیکل تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ تو ان اسکولوں میں سائنس کا مضمون لازمی تھا، اس کے علاوہ لکڑی، پتھر اور دھات کے کام کی تعلیم کا انتظام بھی موجود تھا۔ یہ سارجنٹ رپورٹ کی کچھ سفارشات تھیں جو اس نے نئے سرے سے پیش کی تھیں کہ تعلیم میں رد و بدل اور تبدیلی جو ہے وہ تعلیمی نظام میں دوبارہ سے کی جائے تاکہ لوگ اس کو بہتری کے ساتھ سیکھ سکیں یا ہم مزید بہتریاں تعلیمی عمل میں لا سکیں۔ تو یہ رپورٹ کے بس اتنے ہی جو ہے وہ خد و خال دیے ہوئے ہیں آپ کے سلیبس میں، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ عید ختم ہو گئی ہے، لہٰذا اب دوبارہ سے ہم اپنے تعلیمی عمل کی طرف آ گئے ہیں، اب انشاءاللہ ریگولر لیکچر ہوا کریں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔